خود جواب عطا فرماتے ہیں، کچھ ملائکہ لے کر حضور تک پہنچتے ہیں. کئی حدیث ہیں اس حوالے سے. بچوں حضور کو تحفے بھیجو. یہاں پر ایسے ایسے بچوں کو ہم جانتے ہیں آپ کی عمروں کے ہیں جو رات کو سوتے نہیں جب تک اپنی ساری زندگی کے نیک اعمال حضور کو تحفے میں پیش کر کے نہ سوئیں. وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں. وہ کماتے ہی اس لیے، نیک عمل کرتے ہی اس لیے کہ میں نے سیدی رسول اللہ کو تحفے بھیجنے. نیک اعمال، درود شریف، صدقات، خیرات. بزرگوں کو لوگ تحفے دیتے ہیں نا. لوگ حج بدل بھی کرتے ہیں، عمرہ بدل بھی کرتے ہیں. کسی کی طرف سے یا اللہ میں اس کی طرف سے حج کر رہا ہوں کہ ثواب اس کا اس کو چلا جائے، تو ثواب حضور کو کیوں نہیں بھیجا جا سکتا؟ یہ تحفے بھیجنے، تحفہ بھیجا کرو. یہ تمام بزرگ کرتے ہیں. کوئی درود شریف کی کثرت کرتا ہے، کوئی نوافل پڑھ کے تحفے بھیجتے ہیں. انسان اپنے لیے تو سبھی کماتے ہیں، لیکن اعمال کے تحفے. اور انشاءاللہ جو تحفہ حضور کے پاس جاتا ہے اس پر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ اس بچے نے بھیجا، یہ اس نے بھیجا. اب سوچو تو صحیح کہ آپ کا ذکر اس محفل میں ہو اس لیے کہ آپ نے تحفہ حضور کو بھیجا. اور پھر جب آپ درود پڑھتے ہیں حضور پہ، پھر جو ملائکہ آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ پر نازل ہوتی ہے، بیٹا دو جہانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. انسان کو شرح صدر نصیب ہوتی ہے، رقت قلبی نصیب ہوتی ہے. اس کی نشانی یہ ہے، عشق رسول اور ادب رسول عطا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دل نرم ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. یہ نشانی ہے آپ کی قبولیت کی. جو دعا قبول ہوتی ہے، جب آپ دعا کرنے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یہ بزرگ کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی نشانیوں میں سے ہے. حضور کے روضے مبارک پر جاؤ، حضور کو یاد کرو، درود شریف پڑھو، تحفے بھیجو، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں. حضور کے پہنچنے کی شدت سے بے چینی ہو، مبارک ہو. یہ بے چینی، یہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک وہاں سے آپ کے لیے تحفے نہ آ رہے ہو، آپ کو نوٹ کیا جا رہا ہو. جب آپ کو نوٹ کیا جاتا ہے تو آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے، چاہے اللہ نوٹ کریں یا رسول اللہ نوٹ کریں. جی بیٹا کوئی اور سوال؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کیا فرق ہے؟ بیٹا کوئی فرق نہیں ہے. اللہ سے محبت ایک کانسیپٹ کا نام ہے، اس کا اظہار رسول سے محبت ہے. قرآن کی وہ آیت تو ٹھیک ہے، الذین آمنوا اشد حب للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. لیکن بیٹا ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرما دیا ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اس کے والدین سے، اس کے ماں سے، اس کے باپ سے، اس کی جائیداد سے، اس کے والدہ سے، اپنے آپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اور پھر یہ آیت قرآن کی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، مجھ سے پیار کر لو، میری اتباع کرو، مجھ سے عشق کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کر لے گا. کوئی ڈائریکٹ پیار اللہ سے نہیں ہوتا. کوئی شخص یہ کہے کہ میں رسول اللہ کو بائی پاس کر کے اللہ سے میرا ڈائریکٹ تعلق ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. میں رسول اللہ کا بے ادب ہوں لیکن اللہ کی تو بڑی اچھی عزت اور محبت اور ادب کرتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک بات یاد رکھنا میرے بچے، اللہ تعالیٰ اگر پکڑ کر لینا رسول اللہ چھڑا دیں گے. اگر دربار رسول پہ گستاخی ہو گئی پھر کائنات میں کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. اس ادب کو یاد رکھنا. مسلمانوں کے لیے کائنات کا سب سے بڑا خزانہ اور میراث ادب رسول ہے. ترکوں نے جب مسجد نبوی شریف بنائی تھی تو ہتھوڑوں پر بھی چمڑے لپیٹ کے رکھتے تھے اور ٹھوکتے تھے کہ کہیں مسجد نبوی میں آواز بلند نہ ہو جائے، جب تک یہ ادب کا پہلو مینٹین نہ کی. جب تک مسلمانوں نے یہ ادب مینٹین کیا مسلمان دنیا پہ حکومت کرتے تھے. جب گستاخیاں اور بے ادبیاں آنی شروع ہو گئیں، مسجد نبوی میں آوازیں بلند ہونے لگیں، جب مسجد نبوی میں جھگڑے ہونے لگے، جب ادب چلا گیا، مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا. مسلمانوں کو اپنے عروج کے لیے اپنی جہاں جنگی حکمت عملی، اسٹریٹجیز، پلاننگ، ٹیکٹکس اور تعلیم حاصل کرنی ہے، وہاں ہم نے اپنی نسلوں میں، اپنی بچوں میں ادب رسول کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، اسی طرح جس طرح ہمارے بزرگ کرتے تھے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اس حلقے میں ادب رسول کے حوالے سے انشاءاللہ مزید بات کریں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ ہمیں ادب رسول کی، محبت رسول کی اور عشق رسول کی توفیق دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.